بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، گھر پر رہ رہے ہوں گے، اور جو حفاظتی اقدامات ہے اس وبا کے پیش نظر امید ہے کہ آپ ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ اچھا جی، سبق ہم پڑھ رہے تھے قومی اتفاق، جس کے مصنف ہے جناب سر سید احمد خان۔ سبق 2 دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں جو مصنف نے چیدہ باتیں کی ہے شروع سے، تو سب سے پہلے انہوں نے قوم کا مفہوم بیان فرمایا کہ قوم بہت عرصہ پہلے جب کوئی اپنی شناخت کراتا تھا تو کسی بزرگ سے یا کسی بڑی شخصیت سے یا کسی ملک سے اپنا تعلق جوڑتا تھا۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیاوی تعلق کو توڑ کر ایک روحانی رشتہ قائم کیا، اور وہ یہ تھا کہ جس بندے نے کلمہ توحید پڑھا تو وہ ایک قوم بن گیا، چاہے وہ جہاں بھی رہے، چاہے وہ جس بھی قبیلے سے تعلق رکھے، چاہے وہ جو بھی زبان بولے۔ پھر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بائی بنا دیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ کے ذریعے، لیکن مصیبت یہ ہے، لیکن کمزوری یہ ہے کہ ہم برادران یوسف کی طرح بنے ہیں کہ ہمارے درمیان محبت اور اتفاق اور دوستی بہت کم ہے، بلکہ ہم میں حسد اور بغض اور عداوت پائی جاتی ہے۔ اور مزید فرمایا کہ انسانی امور میں، انسانی ذات میں 2 امور ہوتے ہیں، وہ ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، دوسرے کا تعلق ابناء جنس کے ساتھ ہے۔ اللہ کا تعلق جو ہے وہ تو عقیدہ ہے، مذہب ہے، اور انسان کا دل ہے، انسان کی جذبات ہے، جبکہ انسانوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ آپس کی دوستی ہے، محبت ہے، آپ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے اور ایک دوسرے کی ہمدردی ہے۔ تو مصنف نے پھر بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ ہمیں اللہ کی جو امور ہے وہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے، اور جو تعلق ابنائی جنس کے ساتھ ہے اس سے ہمیں غرض رکھنی چاہیے، یعنی ان چیزوں کو، یعنی آپس کی دوستی کو، محبت کو، بردباری کو فروغ دینا چاہیے۔ اور مزید کہا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بس ہم آپس میں بائی ہے، بلکہ ہمیں اللہ نے جو ملک دیا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ ان روحانی بائیوں کے علاوہ کچھ ملکی بائی بھی ہے، وطنی بائی بھی ہے، جو اگرچہ ہمارے ساتھ کلمے میں شریک نہیں ہے، لیکن زندگی گزارنے کی اصولوں میں، تمدنی امور میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہے، باقاعدہ ہمارے ساتھ رسم و رواج میں شریک ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھنا چاہیے، اور جس طرح ہمارے مذہب نے پڑوسی کے حقوق بتائے ہیں تو اسی طرح ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کل والے سبق میں لاسٹ پیراگراف میں اتفاق کی خوبیاں بیان کی ہے کہ اتفاق کی خوبیاں ایسی ہے کہ اتفاق سے بھی کوئی بندہ اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ گھاس کی معمولی تنکی بھی یکجا ہو جائے تو بڑی آزمائش کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو اگر انسان آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم کرے تو یہ کتنی بڑی اور کتنی مضبوط طاقت بن سکتی ہے۔ اچھا جی، نیو سبق میں آج ہم پڑھیں گے، مصنف سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اس زمانے سے مراد ہے موجودہ زمانہ۔ اس زمانے سے مراد موجودہ زمانے میں ہمارے قومی تنزل کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، چونکہ ہم تنزل کا شکار ہے، ہم پستی کا شکار ہے۔ لفظ تنزل عروج کا اپوزٹ ہے، اور اس کے معنی ہوں گے پستی، یعنی نیچی کی طرف جانا۔ کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے ہیں۔ ہم جو یعنی قوم کا آپس میں جو اتفاق ہونا چاہیے وہ ہر بندہ بھول گیا ہے۔
کسی کو بجز صرف بالکل صرف کسی کو بجز ذاتی منفعت کا معنی ہے نفع فائدہ، بجز ذاتی منفعت کے قومی بلائی یا قومی منفعت کا خیال بھی نہیں آتا ہے. یعنی ہر بندہ صرف اپنی جیب بھرنے اور اپنا اکاؤنٹ بھرنے کے چکر میں چل رہا ہے. اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے. مد نظر ہونا، سامنے ہونا، پیش نظر ہونا، اولین ترجیح دیتا ہے وہ. تو اگر کوئی بندہ، کوئی افسر، کوئی وزیر، کوئی امیر، کوئی بڑا بندہ، کوئی لیڈر اگر کوئی کام کرتا بھی ہے تو اسے سب سے پہلے ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا مطلب، اپنا غرض وہ تلاش کرتا ہے، اس کے بعد دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے؟ اور قومی بلائی کے پردے سے اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے. یعنی وہ اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر قومی بلائی کا پردہ ڈال دیتا ہے. اور اگر کوئی آبجیکشن کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ تو میں قوم کے لیے کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہی. یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. سوالات جوابات میں آ رہا ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں رہی. تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ بنتا ہے کہ پہلے تو ہم میں کوئی بھی بندہ قومی بھلائی کا کام کرتا نہیں، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو قومی بھلائی کے پردے میں وہ اپنی غرض کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی جیب بھرنے کے لیے اور اپنا اکاؤنٹ بھرنے کے چکر میں رہتا ہے. آخری پیراگراف سبق کا مصنف کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری قوم میں نیکی کا خیال نہیں ہے. مصنف کہتے ہیں کہ دیکھیں، ابھی تک میں جو آپ سے مخاطب ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم میں کسی میں بھی نیکی کا خیال نہیں، صرف نیکی. کیسی عالیشان مسجدیں اگر ہم دیکھیں نا، تو مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں، بلکہ اس کے بعد جو مسلمان یہ عام طور پر جو چندہ وغیرہ اکٹھا کر کے جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، کیسی عالیشان مسجدیں بنائی ہوئی ہے. تو کیسی عالیشان مسجدیں، یعنی بڑی پرشکوہ مسجدیں انہوں نے بنائی ہے. کیسی نفیس دو معنی ہے. نفیس کا معنی ہے صاف ستھرا، اور دوسرا معنی ہے انتہائی قیمتی. تو کیسی نفیس یعنی قیمتی خانقاہ عبادت گاہ، خانقاہ واحد اور خانقاہی اس کی جمع. تو کیسی نفیس خانقاہ یعنی عبادت گاہیں، ان کی نیکی کی یادگاریں موجود ہے. یادگار اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر کسی چیز کی یاد دلائے، کسی بندی کی یاد دلائے. جس طرح ہم پشاور میں چوک یادگار کا نام لیتے ہیں نا، چوک یادگار. تو اس چوک میں چونکہ وہ شہیدوں کا خون بہا تھا، ایک بہت بڑی تاریخ ہے اس کی بھی. تو چوک یادگار، اس چوک میں پہنچ کر بندے کو کچھ یاد آ جاتا ہے، یا یہ چوک انسان کو یاد دلاتا ہے کہ یہاں پر اس طرح کچھ بندوں کا خون بہا تھا. تو ان کی نیکی کی یادگاریں موجود ہیں. یعنی ان مساجد کو، ان خانقاہوں کو، ان عبادت گاہوں کو دیکھ کر ان لوگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اب بھی ہر شہر اور ہر قصبے میں دیکھو گے، شہر سٹی اور قصبہ بڑا گاؤں جس میں روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں مہیا ہوتی ہے، تو ایسی گاؤں کو قصبہ کہتے ہیں. ہر قصبے میں دیکھو گے کہ لوگ کس قدر خیرات کرتے ہیں. خیرات یعنی اللہ کے نام پر روپیہ دیتے ہیں، اللہ کے نام پر پکاتے ہیں اور پھر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. حج و زیارت میں حج کی معنی ہے، حج کی لفظی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر وہاں پر عمرہ یا حج کا. عمرہ یعنی وہاں پر جو عبادت ہے
جو خصوصاً خاص دنوں میں کیا جاتا ہے یا عام دنوں میں عمرہ کیا جاتا ہے، تو اس عبادت کو حج و عمرہ، حج و زیارت کی لفظی معنی ہے دیدار کرنا۔ اصل میں جب بندہ حج عمرہ کرنے جاتا ہے تو وہاں پر کیا کرتا ہے؟ اصل چیز وہاں پر ہے دیدار بیت اللہ شریف، اور اسی طرح مسجد نبوی، اور وہاں پر جو مقدس مقامات ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، اور وہاں پر جو عالی شان دربار ہے، وہاں پر یہ ساری چیزیں دیدار کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو حج و زیارت میں روپیہ خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، ایسا کوئی کام جس میں ان کی دانست میں، ان کی نیت میں، ان کے خیال میں، دانست خیال یعنی جب ان کے خیال میں جو بھی کام نیکی کا ہوتا ہے تو وہ مذہبی نیکی ہو، ان کی دانست میں مذہبی نیکی ہو، یعنی مسجد بنانا، راستہ بنانا، اسی طرح جو مدرسہ بنانا، تو ان چیزوں کے لیے ہمارے لوگ ماشاءاللہ دل کھول کر روپیہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ تو سر سید بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مسجد بنانا ہو یا اسی طرح کوئی بھی نیک کام کرنا ہو تو لوگ ہزاروں اور لاکھوں روپیہ دے کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اور کس طرح حصہ لیتے ہیں؟ دل و جان سے مصروف ہوتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی فیاضی کے ساتھ، اور ذہنی اور دلی میلان کے ساتھ اس میں وہ مصروف بھی ہوتے ہیں اور روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ کس نیت سے؟ اس نیت سے کہ یہ کام کیے جاتے ہیں کہ قیامت میں ان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ قیامت کے دن، قیامت کے لفظی معنی بہت بڑی مصیبت، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کس قیامت کی گرمی ہے، لیکن یہاں پر قیامت سے مراد ہے آخری دن، جب یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ایک نیا نظام قائم ہوگا تو اس دن کا نام ہے قیامت۔ تو کہ قیامت میں ان کو اس کا بدلہ ملے گا، جزا ملے گی۔ اور روز حشر دو معنی ہے۔ حشر کا ایک معنی ہے انجام، انجام، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گے۔ تو حشر ایک معنی ہے انجام، دوسرا معنی ہے حشر جمع ہونا، محشر وہ دن جس دن لوگ جمع ہوں گے، یا میدان محشر اس میں ظرف وہ جگہ جہاں پر لوگ جمع ہوں گے۔ اور روز حشر میں ان کو ثواب ملے گا، یعنی قیامت کے دن روز جزا و سزا کا دن ان کو اس کا ثواب ملے گا، اس کو جزا ملے گی۔ مصنف اب اپنی بات کر رہے ہیں اپنے مطلب کی کہ دیکھو یہ مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، راستہ بنانا، خیرات کرنا، حج و زیارت کرنا، یہ بھی نیکی کے کام ہے، لیکن قومی اتفاق کی کوشش اس سے بھی بڑی نیکی ہے۔ یہ اس سے بھی بڑی نیکی ہے کہ لوگوں کو ایک کیا جائے، لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے۔ اور شاید بلکہ یقیناً مصنف بہت زبردست بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری جتنی بھی عبادات ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور عمرہ و حج کے لیے اکٹھا ہونا، جمعہ کے دن اکٹھا ہونا، عیدین پر اکٹھا ہونا، اسی طرح نماز جنازہ میں اکٹھا ہونا، تو یہ ان ساری باتوں کا مطلب اور مقصد اور مفہوم اور غرض یہ ہے کہ مسلمان قوم اتفاق سے رہے، ایک دوسرے سے جوڑ کر رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ قومی اتفاق کی کوشش اس سے بھی بڑی نیکی ہے۔ جب قوم کا ہر فرد دل و جان سے اس کوشش میں شریک ہوگا، دل و جان سے یعنی رضا کے ساتھ، دلی میلان کے ساتھ، تو دل و جان سے اس میں شریک ہوگا تو ہم بھی اپنے ماضی کی شان حاصل کر سکیں گے۔ ہمارا ماضی کیسا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق کا دور دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھیں، ابو بکر صدیق کا دور دیکھیں، تو ہمارے بہت زبردست شاندار ماضی ہے ہمارا۔
تو اگر ہم ماضی میں جان کر دیکھیں تو ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے کافی مثالی ہمیں چھوڑ کر ہمیں ہمارے لیے چھوڑی ہے، تو ہم وہی شان ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں کہ مسلمان کے نام سے لوگ ڈر جاتے تھے، مسلمان کا نام سنتی ہی ایک پوری زندگی ذہن میں سما جاتی تھی، مسلمان اخلاق کا، کردار کا، زبان کا پکا ہوتا تھا، ان کی ایک دہشت ہوتی تھی، ان کا ایک وقار ہوتا تھا، ایک دبدبہ ہوتا تھا، تو وہی دبدبہ، وہی شان، وہی وقار ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اگر قومی اتفاق پر کام کیا جائے۔ اچھا جی، ہوم ورک کے طور پر آپ نے وہی ہوم ورک کرنا ہے کہ جو مشکل الفاظ میں نے میننگز اسی لیے نہیں لکھے ہیں کہ جو میننگز میں نے بتائے تو آپ دوبارہ اس کو سنیں، سہبارہ اس کو سنیں، اور رب پیج پر اس کو ایک طرف الفاظ دوسری طرف میننگز، اور پھر اس کے 10 MCQs آپ نے بنانے ہیں آج کے سبق سے، اور انشاءاللہ کل پھر مشق کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم۔